کہ سجدے کا لغوی معنی کیا ہے؟ سجدے کا لغوی معنی ہے اپنے آپ کو جھکا لینا، اور اتنا جھکا لینا کہ مزید جھکنے کی گنجائش نہ رہے۔ اب آپ اور ہم نماز میں سجدہ کرتے ہیں، قیام، رکوع اور سجدہ، جو پیشانی زمین پر رکھتے ہیں، یہ آخری انتہا ہے جھکنے کی۔ بندہ اس سے مزید نہیں جھک سکتا۔ اگر اور کوئی کیفیت ہے تو بتا دیں، اور کوئی کیفیت نہیں ہے کہ اس سے بھی مزید اگر بندہ جھکنا چاہے تو جھک جائے۔ آخری اسٹیج، آخری انتہا ہے اپنے آپ کو زمین پر پیشانی رکھ کر جھکا لینا۔ لیکن اس سے بھی اور مزید سجدے کا معنی واضح سماعت فرمائیں۔ علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اپنے آپ کو، تمام اعضائے جوارح کو اللہ کی بارگاہ میں جھکانے کو سجدہ کہتے ہیں۔ بندہ جھکتا ویسے ہی ہے، لیکن اگر ایسے جھکتا ہے تو اس کا سجدہ ادا نہیں ہوگا۔ اگر وہ عاجزی انکساری کے ساتھ اپنے آپ کی نفی کرتے ہوئے صرف اللہ کی ذات کو حاضر و ناظر جان کر اس کی بارگاہ میں جھک رہا ہے اور پیشانی زمین پر رکھ کر کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، تو یہ سجدے کی سب سے بڑی علامت ہے، جھکنے کی سب سے بڑی علامت ہے، اللہ کے قرب اور محبت اور معرفت کی سب سے بڑی بلندی والی دلیل ہے۔ سجدے کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے اختیاری اور دوسرا ہوتا ہے تسخیر۔ اختیاری جو سجدہ ہوتا ہے وہ صرف اور صرف انسان کرتا ہے، اور اس پہ کرنے پر ثواب ملتا ہے، اجر ملتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، سورہ نجم آیت نمبر ہے، آخری آیت کریمہ ہے، فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، محض اللہ کے لیے عبادت، محض اللہ کے لیے سجدہ۔ یہ اختیاری سجدہ ہے جو صرف حضرت انسان کرتا ہے۔ انسان کے علاوہ اتنی قرب اور محبت اور معرفت والا سجدہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی نہیں کر سکتا۔ دوسرا تسخیر کا سجدہ ہے، وہ حیوانات، نباتات، جن اور انسان، اس کے اندر سب شامل ہیں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، سورہ رات 13واں پارہ آیت نمبر 15، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا۔ اللہ نے فرمایا زمین اور آسمان کے اندر جو کچھ ہے سب کی سب چیز مجھے سجدہ کرتی ہے، خواہ وہ خوشی میں کرے طوعاً وکرہا، یا مجبوری میں کرے، پسند ہو کر کرے، ناپسندیدگی کے ساتھ کرے، لیکن اس کے جھکنے کا مقصد صرف میری ذات ہوتی ہے۔ میری ذات کے علاوہ آسمان اور زمین کے درمیان جتنی بھی مخلوق ہے طرف میرے سامنے جھکتی ہے، مجھے سجدہ کرتی ہے۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، تو اب معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ سجدہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو مخصوص تھا۔ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو بھی نہ سجدہ کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی سجدہ کرنے پر کوئی اجر ملتا ہے، کوئی ثواب ملتا ہے، بلکہ اس سے پھر معانی اور مفاہیم تبدیل ہو جاتے ہیں۔